شرطیہ طلاق اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق ہوگی۔ حنفی مسلک میں تو ہو جاتی ہے، باقی اب میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قسم ہو جاتی ہے، کفارہ ادا کرے۔ کہتا ہے کہ ایک عالمہ درس دے رہی تھی تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کے گھر کے آگے پیچھے 40 گھر جو ہیں یہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھی بات، لیکن وہ پوچھتی یہ ہے کہ اگر عورت جوان ہو تو وہ بھی اپنے ہمسائے کے گھر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ کس نے کہا؟ اس عالمہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جایا کرو، خاوند کو بھیجو، بھائی کو بھیجو، بیٹے کو بھیجو، تم کیوں جاؤ؟ اگر لڑکی خلا لیتی ہے اس کو حق المہر ملے گا، حق المہر نہیں، وہ سب کچھ جو اس نے لیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا خاوند کو۔ اور جب خلو لے گی اس کو سب واپس کرنا پڑے گا، حق المہر لے چکے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا۔ خاوند نے کوئی زیادہ، یعنی وہ جو مطالبہ کرے گا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ ہم تو کسی سے نہیں لڑتے۔ سردیوں میں فجر سے پہلے اگر احتلام ہو جائے اور غسل نہ کر سکے، سردی کی وجہ سے پانی گرم کر کے غسل کر لے، سردی کا کیا مطلب؟ غسل کے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ناپاک ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، خاوند نے بھی غصے میں کہا کہ اچھا ہو گئی، پھر ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے شادی شدہ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، ان کے بچے دادا کی وراثت میں، دادے کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، وہ اپنے باپ کے وارث ہیں، دادے کے نہیں۔ بھائی سب علماء حق پہ ہیں، تمام ائمہ اربعہ کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سب علماء برحق ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، عشاء کی نماز کوئی امام یا کوئی مولوی کہتا ہے کہ 5 رکعت پڑھا کرو، سب کے نزدیک 4 ہے، 4 ہی رہے گی۔ باقی کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے آہستہ کہہ دیا، کسی نے فیدین کر لیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے ٹانگیں زیادہ کھول دی، کسی نے تھوڑی کھول دی، یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں، یہ تو فروعی مسائل ہیں۔ گورنمنٹ کی نوکری لینے کے لیے پیسے دینا رشوت ہے، حرام ہے، لینے دینے دونوں پہ لعنت ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، لڑکیاں لڑکے سب کلاس میں ہوتے، آپ کوشش کریں کہ ان کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، جتنا بچ سکتے ہو بچو، اور کیا حل ہے، دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہو۔ ایک آدمی 50,000 کا ایک بیل لیا، پھر 1 لاکھ میں بیچا، کھلایا پلایا ہوگا نا، خرچ کیا ہوگا، موٹا تازہ ہوا، تب 1 لاکھ کا بکانا۔ لوگ آج کل تو ان کو گھی پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ان کو کھلاتے ہیں۔ ایک خاتون نے خواب میں اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ سنت پہ نہیں چل رہی، سنت پہ چلنے کی کوشش کرے اور سنت والا لباس پہنا کرے اور لاحول پڑھا کرے، اور آئندہ ایسے خواب کسی کو نہ بتائے۔ حیض کی حالت میں ہاتھ جل جائے، جب حیض کا وقت ختم ہو تو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ہاں بالکل ضروری ہوتا ہے، اس جگہ پلاسٹک لپیٹ لے تاکہ وہاں پانی نہ لگے، اس کے اوپر بسا کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے، باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آگ کر دو۔ یہ حرم میں جو کام کرتے ہیں ان کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ حرم کے خدام کو دم کی بکری خرید کر کے نہ دیں، بلکہ ذبح کر کے گوشت بنا کے دیں، وہ جا کے پھر بیچ دیں، کیا کرو گے؟ آپ کا دم ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غریب دم نہ دے سکے، جب اللہ پیسے دے پھر کر دے۔